بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دی، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ کہا کہ میں صاحب مکان سے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ سایہ کہیں سود نہ بن جائے۔ جس سے قرض لینا ہو اس سے فائدہ لینا سود ہوتا ہے نا قرض کے علاوہ، تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ دو طرح کے تاجر ہوئے، ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے، اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ، تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغو بات کر دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کا مداوع کیسے کرو؟ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ دیا کرو، تمہارے اس امر کا یہ مداوع بن جائے گا۔ تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں، اپنے مال سے نکالیں، کچھ فیصد طے کر دیں اللہ کے نام سے۔ جب اللہ کو شراکت دار بنا لیں گے اپنے کاروبار میں، جب پارٹنر بنا لیں گے تو سٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا، تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اس مرکز میں 2-3-4 لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے، تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اس کو شامل کر لیں۔ فرمایا کثرت کے ساتھ پھر صدقہ کرو۔ ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اسلاف کی کہانیاں موجود ہیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض کا انہوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر زیرو سے شروع ہوئے، اللہ نے پھر برکت ڈال دی۔ بعضوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجرو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو۔ سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو واپس آ گئے۔ کہا ابو ہریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے۔ کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ 8 دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ۔ یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ، اور بر وقت آئیں، سنیں، بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو یہ برکتیں ہیں، تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو، کچھ لمحے نکالا کرو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراواں، رزق مبارک، رزق سہل عطا فرمائے۔ حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے، چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حضرت شیخ سعدی بولے پیٹ تو بھاری جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں بھرتی۔ یہ بھرتی نہیں، اس کو 2 چیزیں بھریں گی، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی۔ تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے۔ کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن اپنے لیے وقت نکالو
اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے، ذیلی مقصد. ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے. ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کوتاہی ہوئی، اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا. اس امت پر حضور کے صدقے سے عذاب استیصال نہیں آئے گا. عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے، قوموں کے وجود کو ختم کر دے. جس طرح شہر مدین پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اصحاب رس پہ آیا. جن لوگوں پہ عذاب آئے، پچھلی امتوں پہ عذاب آئے. کئیوں کو الٹ دیا گیا، کئیوں کی شکلیں بدل دی گئی، کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا. کتنے سخت سخت عذاب آئے. لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے. کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی، کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی. یہ عذاب کی صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے. بلکہ تشتت، افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے. گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائی ہوگی، خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے، قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے، شہروں، بستیوں، گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے. قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے. عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں. یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے. اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے؟ بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا. جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی. آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں، پورا ملک بنا ہوا. یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تمہیں تشتت اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا. اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو. یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی. شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک. شریک کا یہ معنی تھا. فقہا نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا. اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے. تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے. غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، چونکہ شریک جو ہیں اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا. تو یہ شریکہ برادری ہے. شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی. لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں. وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ رحمت بن گئے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. عذاب استیصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے. بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی. اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو سالے ماحول میسر ہی نہیں آتے ہیں. کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے. کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. تہذیبیں لٹ گئیں، تمدن لٹ گئے،
اخلاقیات بگڑ گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، شوق چشم ہو گئیں، اور حکمران نااہل ہو گئے، تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔ پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا